پڑھے محمد علیہ حضرات سامعین، قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے تلاوت کی ہے سورۃ بقرہ سے۔ خداوند قدوس ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرتے رہو میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تم میرا ذکر کرو، میں اللہ تمہارا اذکرکم، میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا اور کرتا رہوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تم میرا ذکر کرو۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکریہ ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ دیکھو قرآن حکیم کو ہم نے پڑھ تو لیا کہ اللہ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اب ہم ساری رات مسجد میں اللہ اللہ کرتے ہیں، اب اللہ ہمارا ذکر کیسے کرتا ہے جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں؟ اب اللہ ہمارا ذکر کیسے کرتا ہے؟ بھئی ہم تو اس کو یاد کرتے ہیں اللہ اللہ کر کے، تو اللہ ہمارا ذکر کیسے کرتا ہے؟ کہ ہمارا نام لے کر ذکر کرتا ہے، یا ہم نے اسی ذکر کے فلسفے کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے اور وہ ہمارا ذکر کس طرح کرتا ہے؟ دیکھیں اللہ نے قرآن خود اپنی تفسیر خود کرتا ہے، کسی دوسرے کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی سورۃ بقرہ میں پھر ارشاد ہوا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ کم از کم اتنا پتا چلا کہ اگر باپ دادا مومن ہیں تو ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ گھبرائیں نہیں میرے دوستو بھائی، دیکھیں یہ قرآن بتا رہا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں اللہ تمہارا ذکر کروں گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ کا یہ حرف تشبیہ کا ذکرکم آباءکم، تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ پتا چلا اگر باپ دادے مومن ہوں تو ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ہمارے باپ دادا معصوم تو نہیں، لیکن ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر مومن ہوں تو کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ المجادلہ میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ میرے حبیب یہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن بھی کہلوائے اور پھر تیرے اور میرے دشمن سے محبت بھی کرے، یہ ناممکن ہے، یہ نہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بھی کہلوائے پھر میرے اور آپ کے دشمن سے محبت بھی کرے، چاہے وہ دشمن اس کا باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو۔ پتا چلا کہ جو رسول کے دشمن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں مومن ہی نہیں۔ اب یہ ہمارا فرض ہے مسلمان بھائی کا بنتا ہے کہ ہم خود دیکھیں تاریخ آئینے میں کہ میرے رسول کے کون دشمن ہیں۔ لیکن میں نے کیا میرے دوستوں ہم کیا کریں بھائی، جن کے باپ دادا مومن نہیں تھے، کافر تھے، اب اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے کہ جن کے باپ دادا ہی مومن نہیں تھے وہ اپنے باپ دادا کا کیسے ذکر کریں؟ بلا ذکر تو وہ کریں جن کے باپ دادا مومن ہو نا۔ اب بلا اس میں شیعوں کا تو قصور نہیں ہے کہ اگر کسی کے والدین مشرک مرے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کسی کا
نے اندازہ کر لگا ہے حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری سامنے اندر علامہ عبدالحکیم صاحب بلندر صلوات. آپ نے قبلہ اندازہ لگایا. اللہ نے فرمایا کہ اب میرا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو. لیکن میں نے کیا کہا اگر کافر ہیں مشرک ہیں تو ان سے محبت نہیں ان سے دشمنی. یعنی اگر باپ یہی تو میرے مولا علی کا قول ہے کہ محبت کرو اسی سے جو مجھ سے محبت کرے چاہے تمہارے مشرک باپ کا قاتل کیوں نہ ہو. اندازہ آپ نے لگا میرے مولا علی کے قول سے کہ محبت کرو اسی سے جو مجھ سے محبت کرے چاہے تمہارے مشرک باپ کا قاتل کیوں نہ ہو. اور دشمنی رکھو اسی سے جو مجھ سے دشمنی رکھے چاہے تمہارا سگا باپ کیوں نہ ہو. اب قبلہ فرض کرو کہ اگر کسی کے فرض کرو کہ میں اپنے باپ کا ذکر کروں تو کیسے کروں گا. ذکر یہی تو نہیں کہ اپنے باپ کا نام لے کر اور کہوں گا کہ یا فلاں یا فلاں یا فلاں ایسے تو نہیں کروں گا. یعنی ان کی جو فضیلتیں ہیں میں وہ بیان کروں گا کہ میرا باپ بڑا سخی تھا, میرا باپ بڑا بہادر تھا, میرا باپ بڑا قوی تھا, میرا باپ بڑا حسین تھا. یا یہ کہوں گا کہ میرا باپ بڑا کمزور تھا, وہ دشمنوں کو دیکھ کر بھاگ جاتا تھا. اب میں نعرہ حیدری اب نکلا اندازہ لگایا. ذکر کیا جاتا ہے فضیلت کا, جہاں فضیلت ہو ہی نہیں وہاں ذکر نہیں ہو سکتا. میں حیران ہوں کہ بلا افسوس ہے اس بات کا کہ ہمارا باپ ہمارے باپ دادا اگر مومن ہوں تو ان کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور رسول نے فرمایا کہ انا و علی ابوا حاذ الامہ, میں اور علی اس امت کے بھی ہیں, میں اور علی اس امت کے والد ہیں, میں اور علی, میں انا و علی ابوا حاذ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اگر ہمارے باپ دادا کا ذکر عبادت ہے تو پھر جو اصلی باپ ہیں رسول اور علی ان کا ذکر کرنا بدعت کیوں ہے؟ صرف رسول اکیلا نہیں, رسول کے ساتھ علی بھی ہے. انا و علی ابوا حاذ الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. پھر اللہ نے انداز کلام کو بدلایا. وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیق النبی, میرے ابراہیم کا ذکر کرو کیونکہ میرا صدیق نبی ہے. کیا بات ہے, اندازہ میں ساری تقریر انشاءاللہ قرآن آیتوں پر مشتمل ہوگی. وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیق النبی, میرے ابراہیم کا ذکر کرو کیونکہ میرا صدیق نبی ہے. پتہ چلا جو اللہ کی نظر میں صدیق ہوں ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. جو اللہ کی نظر میں صدیق ہوں, جو اللہ کی نظر میں صدیق ہوں تو ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. کتنا مشہور واقعہ ہے مباہلے کا. دیکھو جنگیں 3 قسم کی ہوتی ہیں, تلوار کی جنگ, علم کی جنگ, صداقت کی جنگ. مباہلے میں اگر تلوار کی جنگ ہوتی تو مسلمان کا تھے علی کو اسی لے کر لے گیا تھا کہ علی بہادر تھا. مباہلے میں اگر علم کی جنگ ہوتی تو مسلمان کا تھے علی سب سے زیادہ عالم تھا اسی لیے رسول لے گیا تھا. نہیں, مباہلے میں صداقت کی جنگ تھی. کیونکہ آیت کے تیور دیکھو, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعال فمن حاجک حاج یحاج حجت. یہ لفظ حجت ہے نا, جناب علی ہمارے اوپر حجت ہے. یہ کس سے نکلا ہے؟ یحاج حاج حجت, دلیل مانگنا, حجت مانگنا. میرے رسول
فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، اگر قرآن کے بعد آپ سے یہ حجت مانگتے ہیں، قرآن کے بعد اگر آپ سے حجت مانگتے ہیں، 3 دن رسول قرآن پڑھتا رہا لیکن عیسائیوں نے نہیں مانا، 3 دن تک قرآن پڑھتا رہا۔ قرآن سے بڑھ کر صادق کتاب کون ہے، صدیق کتاب کون ہے، سچا کتاب کون ہے؟ 3 دن تک رسول قرآن پڑھتا رہا لیکن عیسائیوں نے نہیں مانا، تو اللہ نے کہا قرآن پڑھنے کے بعد آپ سے کوئی حجت مانگتا ہے تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تم ان کو کہو اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، تم اپنی نساء کو لے کر آؤ، ہم اپنے نساء کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفوس کو لے کر آؤ، پھر ان کو پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جو اللہ کے نزدیک جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت۔ خدا کا شکر ہے کوئی کسی مفسر نے کسی قسم کا شک بھی نہیں کیا، سب نے یہی لکھا ہے کہ ابنا کی جگہ پر ابنانا کی جگہ پر حسنین کو لے کر آئے، جبکہ نساء لفظ وہ یا نساء النبی، نساء ایسا وسیع لفظ ہے جس میں ماں بھی شامل، بیٹی بھی شامل، بیوی بھی شامل، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویاں۔ رسول نساء کی جگہ پر بطول کو لے کر آئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ بیٹی بھی شامل ہے، ماں بھی شامل ہے، اور یا رسول اللہ بیوی بھی شامل ہے۔ جب آپ کے گھر میں صدیقہ موجود ہے، جب آپ کے گھر میں صدیقہ موجود ہے، جب آپ کے گھر میں صدیقہ موجود ہے تو آپ اس کو بھی لے کے جائیں۔ اللہ نے ازواج سے منع تو نہیں کیا، انفسنا و انفسکم، انفسنا کی جگہ پر جناب علی کو لے کر گئے۔ یا رسول اللہ اگر علی صدیق ہے تو ایک اور صدیق بھی آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو بھی لے کے جائیں۔ قبلہ تمام مسلمان بھائیوں کو ماننا پڑے گا، تمام بھائیوں کو ماننا پڑے گا، تمام بھائیوں کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کی نظر میں ان 4 کے سوا اور کوئی صدیق نہیں تھا اللہ کی نظر میں۔ اب ذکر ان کو کرنا، ذکر ان کا کرنا ہے، اب ذکر ان کا کرنا ہے جو اللہ کے نظر میں صدیق ہو، مسلمانوں کی نظر میں نہیں۔ نہیں میرے بھائی، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، یہی سبب تھا، یہی سبب ہے، یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام نے خود پوچھا تھا، اور حافظ محمد سلیمان علی قندوزی الحنفی نے اپنی کتاب یناب المدت میں لکھا کہ صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ سب ان کو کیوں لے کر گئے؟ یا رسول اللہ سب ان کو کیوں لے کر گئے؟ بس یہ کہنا تھا یا رسالت کے تیور بدلے، اور آوازیں سنو، لو علم اللہ تعالی ان فی الارض عبادا اکرم من علی و فاطمہ والحسن والحسین لامرنی ان اباہل بہم۔ اے صحابہ، اگر اللہ کی نظر میں، اللہ کے علم میں کائنات میں کوئی علی سے، بطول سے، حسن سے اور حسین سے افضل ہوتا تو اللہ مجھے حکم دیتے کہ ان کو لے کر جاؤ۔ اللہ کے علم میں، اللہ کے علم میں اگر کوئی علی، فاطمہ، حسن، حسین سے افضل ہوتا تو اللہ مجھے ضرور کہا تھا کہ ان کو لے کر جاؤ۔ ولیکن امرنی بالمباہلت ما حاولا و مفضل الخلق، لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ان 4 کو لے کر جاؤ، کیونکہ کائنات میں ان سے افضل کوئی نہیں۔ ارے جب صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ افضل ہیں، کہ علی سے سوا کائنات میں یہ 4 وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں افضل ہیں۔ پتا چلا اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے ابراہیم کا ذکر کرو
کیونکہ وہ میرا صدیق نبی ہے۔ اگر ابراہیم سے تو ہمارا اعتقادی رشتہ ہے، ابراہیم سے تو ہمارا اعتقادی رشتہ ہے، ہمارا واسطہ تو 14 سے ہے۔ ارے جس سے تمہارا اعتقادی رشتہ اس کا ذکر کرنا جائے، ان کے بیٹے کی قربانی منانا جائے، اور جن سے تمہارا واسطہ ان کا ذکر کرنا بدعت کیوں ہے؟ اور پھر افسوس کی اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر بھی مسلمان کو یہاں سمجھ میں نہیں آیا۔ اور کیا لکھا؟ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ یہ بھی سیاست میں ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے۔ جناب سارا کے لیے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، جب اس کو لینے کے لیے آئے تو کہا میں بیمار ہوں۔ بے گھبرا تو نہیں گئے؟ جناب ابراہیم نے کتنے جھوٹ بولے تھے؟ 3 جھوٹ بولے تھے۔ پہلے جھوٹ یہ کہ میں بیمار ہوں، دوسری جھوٹ یہ کہ یہ میری بہن ہے، تیسرا جھوٹ کیا تھا؟ 3 جھوٹ بولے تھے۔ جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے کہ میں جناب ابراہیم نے کہا تھا یہ، حالانکہ جناب ابراہیم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ سارا چچا زاد بہن تھی جناب ابراہیم کی، سگی لاحج جناب سارا جناب لاحج نبی کی بیٹی، سگی چچا زاد بہن جناب ابراہیم کی، تو جھوٹ کون سا ہے؟ دوسرا یہ کہ یہ جو بت توڑے ہیں تمہارے بڑے نے توڑے ہیں، بڑے بت نے نہیں، تمہارے بڑے نے توڑے ہیں۔ تو جناب ابراہیم سے زیادہ اور بڑا کون تھا؟ تیسری بات یہ، ہم بھی کہتے ہیں تمہیں دین کا درد نہیں ہے، تمہیں مذہب کا درد نہیں ہے، تو واقعی کہیں درد ہوتا ہے کیا؟ ارے اسی زمانے میں جہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی صاحب شریعت ابراہیم تھا، اس سے بڑھ کر دین کی بیماری کس کو ہوتی؟ تو جناب ابراہیم نے جھوٹ نہیں، سارے سچ بولے۔ لیکن میں عبدالحکیم ایک بات کرنا چاہتا ہوں معافی مانگ کر کہ مسلمانوں، اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے، اگر خدا کا بنایا ہوا، اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے، تو جو انسانوں کا بنایا ہوا صدیق ہوگا خدا جانے وہ کتنا جھوٹا ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آئے۔ انہو کان عبدن شکورا، انہو کان عبدن شکورا، میرے نوح کا ذکر کرو کیونکہ میرا شکر گزار بندہ۔ بے گھبرا تو نہیں گئے؟ دیکھو آواز میری بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی تو نہیں بیٹھی ہوئی نا۔ انہو کان عبدن شکورا، میرے نوح کا ذکر کرو کیونکہ میرا شکر گزار بندہ۔ ارے افسوس کی بات ہے، جو نوح اللہ کا شکریہ ادا کرے اس کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور جن کا اللہ شکریہ ادا کرے اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ بات کرو، میں تم سے بات کروں۔ انہو کان عبدن شکورا، میرے نوح کا ذکر کرو کیونکہ میرا شکر گزار بندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ افسوس کی بات ہے جو اللہ کا شکریہ ادا کرے اس نوح کا ذکر کرنا عبادت، اور جن کا خدا اللہ شکریہ ادا کرے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں۔ جب مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو انہوں نے روٹیاں دی تو انہوں نے یہی چاہا کہ ہم عالموں کا شکریہ ادا کریں۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اے اسیر، اے یتیم، اے مسکین، ہم نے تجھے کھانا اسی لیے نہیں کھلایا کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو یا تم ہمیں کوئی جزا دو۔ ہم نے جو کھلایا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، بس یہ کہنا تھا۔ یا قدرت کی آواز ہے، اے آل محمد، اے آل محمد، یہ تمہیں جزا دے یا نہ دے، یہ تمہیں جزا دے یا نہ دے، یہ تمہارا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، لیکن وہ جزا بما صبروا جنت حریرا،
صبر کی جزا یہ ہے کہ جنت تمہاری، کوثر تمہارا، آب سلسبیل تمہارا، کائنات کے دلوں پر قبضہ تمہارا، اور یہ میرا تم پر احسان نہیں ہے، یہ تمہارے صبر کی جزا ہے، یہ تمہارے صبر کی جزا ہے۔ وَجَزَاهُ بِمَا صَبَرُوا، جنت تمہاری دا، اے آل محمد جنت تمہاری، کوثر تمہارا، آب سلسبیل تمہاری، اور یہ میں نے تم پر احسان نہیں کیا، یہ تمہارے صبر کی جزا ہے۔ ایک دم اللہ نے انداز کلام کو بدل کے شاہ فرمایا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، تھوڑا سا بھی جو گرامر جانتا ہوگا، اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، جب اسم کے اوپر تنوین آ جاتی ہے تو اسے قلیل معنی دی جاتی ہے۔ اے آل محمد جنت تمہاری، کوثر تمہارا، کائنات تمہاری، اور یہ میں نے تو پر احسان نہیں کیا، یہ تمہارے صبر کی جزا ہے، لیکن اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ جزا کم ہے۔ زبان سے تو بات کر میرے بھائی، یہ جزا کم ہے۔ میں نے حدیث کوئی نہیں پڑھی، کس مذہب سے تمہارا تعلق ہو، میری تقریر تمام مسلمان بھائی کے لیے ہوتی ہے۔ آواز ہے اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ جزا کم ہے، کام بڑا ہے، جزا کم ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اس لیے جزا کے ساتھ میں تمہارا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں۔ میں نے الفاظ کہا دیے اور آپ کے سر سے چلے گئے۔ یاد رکھنا متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدل جاتی ہے، متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدل جاتی ہے۔ فرض کرو ابھی قبلہ کرنل فدا حسین شاہ پڑھ رہے تھے حدیث قصہ، میں نے کہا قبلہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے شکریہ ادا کیا، کہا آپ ضعیفے کی بات بھی یہاں آئے اور آپ نے حدیث قصہ پڑھی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اگر جناب آدم شکریہ ادا کرے احمد بڑھ جائے گی متکلم کے بدلنے سے، لیکن اگر جناب ابراہیم شکریہ ادا کرے تو احمد بڑھ جائے گی، رسول شکریہ ادا کرے تو احمد اور بڑھ جائے گی، لیکن خدا شکریہ ادا کرے تو آل محمد کا ملائکوں نے کسی نبی نے شکریہ ادا نہیں کیا، آل محمد کا اللہ نے شکریہ ادا کیا ہے۔ تو بتاؤ اللہ سے اور بڑی ذات کون ہے؟ تو جن کا اللہ شکریہ ادا کرے ان کے مقابلے میں ماہر غیرے کو کیسے مانیں گے؟ پھر ارشاد ہوا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، میری مریم کا ذکر کرو کیونکہ وہ طاہرہ ہے، صدیقہ ہے، بطول ہے۔ اب لاہور سے زیادہ تو مجھے اچھے سامنے کہیں نہیں ملتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بی بی مریم کا ذکر کرو کیونکہ طاہرہ، صدیقہ، بطول بی بی ہے۔ ہاں ہم مریم کا ذکر کریں، مریم کا ذکر کریں کیونکہ وہ طاہرہ ہے، صدیقہ ہے، بطول ہے۔ ارے مسلمانوں حیف ہے تمہارے عقل پر، یا تو تمہارے آنکھوں پر حسد کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے کلامی کو تم نے نہیں سمجھا تو میں کیا کروں؟ ایمان سے بتاؤ کہاں مریم، کہاں رسول کی بیٹی بطول؟ نعرہ ہے ابھی آؤ بطول کا بھی ذکر کرو، بطول کا بھی ذکر کرو۔ تم نے تو کہا رسول کی 4 بیٹیاں، میں نے مان لیا کیونکہ میں انتہا پسند نہیں، لیکن اتنا کرو بطول کا ذکر ہم کرتے ہیں، 3 کا ذکر تم کرو۔
کیوں بھائی تھوڑا بات کرو میں سمجھ رہا نعرہ حیدری اگر ازواج رسول کا ذکر کرنا عبادت ہے تو پھر اس کی بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہم نے سمجھا ہے، ہم نے مطالعہ کیا ہے کہ رسول کی ایک بیٹی، اس لیے ہم ایک بیٹی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ 4 تو 3 کا ذکر تورے پر فرض ہے۔ اسی لیے ہر بی بی کا جو رسول کے حرم تھے سب کا ذکر کرتے ہیں، سب کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کبھی جناب خدیجہ کا ذکر نہیں کیا۔ ہر بی بی کے شادی کا ذکر کرتے ہیں، فلاں بی بی فلاں بی بی۔ معاف کرنا میرے دوستو، کنٹراورشل گفتگو کو میں آتی نہیں۔ ہاں سب بیویوں کی شادی، فلاں کی شادی ہوئی، کماری تھی، یہ تھی، میں نے مان لیا۔ جناب خدیجہ کا ذکر تم نے کیوں نہیں کیا؟ اس کی شادی کا تو کبھی ذکر کیا کرو۔ لیکن قبلہ کیا کریں، اگر جناب خدیجہ کی شادی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی ذکر کرنا پڑے گا کہ برات کس کے گھر سے نکلی تھی، یہ ذکر کرنا پڑے گا کہ برات کس کے گھر سے نکلی تھی۔ اور ہیرے اور جواہر کس نے نچھاور کیے تھے، گیت کس نے گائے تھے، نکاح کس نے پڑھا تھا، نکاح کس نے پڑھا تھا۔ نکاح کس نے پڑھا تھا۔ میں نے کیا کہا من کی مراد پائے گا، ارد گرد یا علی، چاگرد مرتضی علی، سپر پاور نعرہ۔ میں نے کیا قبلہ اگر جناب خدیجہ کی شادی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ برات کس کے گھر سے نکلی تھی۔ ہاں ہیرے جواہر نچھاور کس نے کیے تھے، گیت کس نے گائے تھے، نکاح کس نے پڑھا تھا، حق مہر ادا کس نے کیا تھا، اور ولیمہ کس نے ادا کیا تھا۔ تو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ابو طالب کے پاس۔ آگئی بات سمجھ نہیں گیا؟ میں کہا ان کا ذکر کیوں ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جناب خدیجہ کہا ارے وہ ہے ام المومنین، خدیجہ میں اور امہات المومنین میں فرق ہے کہ اور ہیں مومنین کی مائیں اور خدیجہ ہے 12 اماموں کی ماں۔ وہ امہات المومنین، وہ 12 اماموں کی ماں، وہ ام الائمہ، کہاں خدیجہ، کہاں اولاد بھی نہیں پھر بھی ام المومنین، اور جن کے 12 بیٹے ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس سے حسد نہیں کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ پھر ارشاد ہو، توجہ چارو جہاں جہاں میری آواز ہے، پھر ارشاد ہوا، پھر ارشاد ہوا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ میرے موسیٰ کا ذکر کرو کیونکہ میرا چنا ہوا بندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موسیٰ کا ذکر کرو کیونکہ میرا چنا ہوا بندہ، میرا نبی، میرا رسول۔ یہاں کر اللہ نے انداز کلام کو بدلایا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ لیکن جب موسیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کا بھی ذکر کرو۔ یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں۔ جب موسیٰ کا ذکر کرو تو ہمیں اپنی رحمت سے اس کو موسیٰ جیسا، ہارون جیسا بھائی عطا کیا ہے، ہارون کا بھی ذکر کرو، کیونکہ اگر تم نے ہارون کا ذکر نہ کیا
تو یہ موسیٰ کا ذکر نامکمل. آج پتا چلا کہ رسول نے کیوں فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی آپ کا بھی مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے، میرے بعد نبی نہیں ہوگا. پتا چلے جو موسیٰ کا ذکر کرے اور ہارون کا ذکر نہ کرے تو موسیٰ کا ذکر نامکمل، جو رسول کا ذکر کرے اور علی کا ذکر نہ کرے تو نقصان علی کا نہیں ہے، یہ رسول کا ذکر نامکمل ہے. گھبرا تو نہیں گے. چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. یہ الفاظ ہیں سورۃ صاد کا اور یہ بھی عجیب آیت ہے قرآن حکیم کی. وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَلْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. ذکر کرو اسماعیل کا، یسع کا، ذلکفل کا، کیونکہ وہ میرے چنے ہوئے بندے. لاہور والے جتنی مساجد ہیں لاہور میں، لاہور میرا گھر ہے، میں اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں، جتنی مسجدیں ہیں تمام جتنے مولوی صاحبان ہیں ان سے پوچھ کر رہا ہوں کہ اسماعیل تو نبی تھا، یسع تو نبی تھا، یہ ذلکفل کون ہے؟ یہ ذلکفل کون ہے جو کہا تعالیٰ فرماتا اس کا ذکر کرو کیونکہ میرا چنا ہوا بندہ ہو. یہ تھا کون؟ نام کیا تھا؟ ذلکفل کی زمانے ہے کفالت کرنے والا، پناہ دینے والا. میں نے کہا وہ تفسیر جو شاہ فہد نے چھپا کے بھیجی ہے اس میں بھی یہ الفاظ ہیں. شبیر احمد عثمانی نے بھی لکھا کہ اس کا نام حزقیل تھا، یہ غریب مومن تھا. ہاں لیکن اس نے کام کیا کیا تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کو ایک رات کے لیے پناہ دی تھی. بڑا جملہ میں نے کہا دیا ہے. ارے جو مومن ہو غریب ہو جس کا نام قرآن میں نہیں، اگر ایک رات بنی اسرائیل کے نبی کو پناہ دے تو خدا کا چنا ہوا، اس کا ذکر خدا کا ذکر. تو جس نے ساری زندگی رسول کو پناہ دی اس ابو طالب کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ محسن اسلام جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام صلوات. دیکھیں میرے دوستو جہاں جہاں میری آواز، جو ازہر یونیورسٹی سے کتاب چھپی جناب ابو طالب پر، اس میں بھی ایک جملہ، حالانکہ وہ جو رائٹرز ہیں وہ شیعہ علماء نہیں، لیکن ایک جملہ ان کو لکھنا پڑا کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تو رسول زور سے رونے لگے. توجہ، سبحان اللہ. اگر کسی کو کتاب چاہے میں اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی اس کو دوں گا، پھر میں آ رہا ہوں اس کو. کیا کہا میں نے؟ کیا جناب رسول رونے لگا زور سے تو صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ آپ زور سے رو رہے ہیں؟ بس یہ کہنا تھا. رسول اٹھے، جناب ابو طالب کے چہرے سے کپڑا ہٹایا مرنے کے بعد، اور رسول فرما رہے ہیں چاچا سن رہے ہو؟ توجہ چاچا سن رہے ہو؟ چاچا سن رہے ہو؟ یہ مجھے آپ کے رونے سے منع کرتے ہیں، حالانکہ میں تمہاری آنکھوں کا نور اور تمہارے جسم کا روح ہوں. رسول فرما رہے ہیں ابو طالب حالانکہ میں تمہاری آنکھوں کا نور تمہارے جسم کا روح ہوں. یہاں سے پتا چلا کہ رو کون رہا تھا، منع کون کر رہے تھے. پہلے جملات کر دیا تھا تو بڑا لکھنا تلے کو کھا گئے ہے. رو رہا تھا رسول، منع کر رہے تھے صحابی. ابھی جو رسول کے پیروکار ہوں گے وہ رونے کو عبادت سمجھیں گے. نعرہ حیدری. علی علی
قربانی کی کوئی بات. محمد والے محمد بلند کر صلوات. آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. میں اس کا یہ مشہور واقعہ ہے، میں اسی ماں کے واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا، نہ وہ میرا موضوع ہے. لیکن مسلمانوں کی قدیم ترین تاریخ یعقوبی جس کے 2 جلد ہیں، یہ احادیث کی کتاب نہیں، لیکن اس نے یہ متوکل نے چھپوائی تھی. متوکل کے زمانے میں چھپی. متوکل کے زمانے میں اس کو اس نے لکھتے لکھتے ایک جگہ غدیر کا واقعہ لکھا کہ جب آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو رسول نے پالانوں کا ممبر بنایا اور علی کو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اللہم وال من والا، یا اللہ محبت کر اسی سے جو علی سے محبت کرے، وعاد من عادا، اور دشمنی رکھ اسی سے جو علی سے دشمنی رکھے. یہ رسول کے الفاظ ہیں، یا اللہ محبت کر اسی سے جو علی سے محبت کرتا ہے اور دشمنی کر اسی سے جو علی سے دشمنی کرتا ہے. کہتا بس یہ رسول کے الفاظ ختم ہی نہیں ہوئے تھے، یا اللہ نے آیت کو نازل کیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. پوری آیت پڑھو. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، میرے رسول آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. آج میں نے کہا آپ سے پڑھا لکھا تو مجھے کہے ہیں گورنر الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، میرے حبیب اب کافروں سے نہیں ڈرو. یہ کائنات میں کتنا قبلہ بڑے بڑے مجمع کائنات دیکھے، لیکن ایسا مجمع کائنات میں پھر نہیں ہوگا جس میں سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے صحابی، سارے کے سارے حاجی. تو یہاں کافر درمیان میں کیسے آ گئے؟ یہاں کافر کیسے آ گئے؟ نہ کوئی کافروں کا گھر تھا غدیر کے میدان میں، نہ کافروں کا گھر تھا، تو یہ کافر کہاں سے آ گئے؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، میرے حبیب آج 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 پہلے نہیں، آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. اب کافروں سے نہ ڈرنا، بس مجھ سے ڈرنا. کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا. دین تمہارا، نعمت میری. توجہ چاہ رہا ہوں، دین تمہارا نعمت میری. کم از کم اتنا تو پتا چلا کہ اللہ کی نعمت کا نام ہے. کم از کم اتنا تو پتا چلا کہ اللہ کی نعمت کا نام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا، اور بعنوان دین آج میں تمہارے اسلام سے راضی ہوا. اتنا تو پتا چلا کہ جس اسلام میں علی نہیں ہے اس اسلام سے اللہ راضی نہیں ہے. زبان سے باتیں کرتا ہوں جلدی جلدی میرے دوستو. ارے جس دین میں علی نہیں ہے اللہ اسی دین سے راضی نہیں ہے. دین میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. نماز پڑھو محبت کرو علی سے، روزہ رکھو محبت کرو علی سے، کیونکہ جس نماز میں علی نہیں ہے خدا راضی نہیں ہے. جس زکوٰۃ میں علی نہیں ہے اللہ راضی نہیں ہے. جس اذان میں علی نہیں ہے اللہ راضی نہیں ہے. جس کلمے میں علی نہیں ہے اللہ راضی نہیں ہے. اب دیکھیں میرے نوجوان، اب دیکھیں میں قریب آ رہا ہوں. اب دیکھیں اب اللہ نے
تھوڑا سا آگے تو چلو نا، تھوڑا سا آگے تو چلو، اسی وہی صورت ہے اس میں آیا تھا. اب اللہ نے شاہ فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اب ذکر کرتے رہو اللہ کی نعمت کا. زبان سے بات کرو میرے نوجوانوں. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، ذکر کرو اللہ کی نعمت کا. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس وعدے کو پورا کرنا، پکا رکھنا جو رسول نے تم سے لیا ہے. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا بھی ہم نے مانا بھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اب اللہ سے ڈرنا، میری نظر تمہارے دل پر ہے کہ تمہارے دل میں علی ہے یا کوئی اور بستا ہے. یہ قرآن ہے. اگر کوئی میرے دوستو، اب حیران ہوں میں، حیران. مسلمانوں نے کہا یہ جو نعمتیں ہیں نا کھانے پینے کی، ان سے مراد یہ، اور یہ آیت کیا کر رہی ہے؟ کیا اللہ نے یا رسول نے ہم سے بینگن کی بیعت لی تھی کیا؟ زبان سے بات کرو. دال کی بیعت لی تھی کیا کہ دال کو ماننا؟ زبان سے بات کرو چاچا، پھر زبان سے بات کرو. پھر میں آج بنا چاہتا ہوں، پھر سنیں آج کے تیور کو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور جو رسول نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا اس پر قائم رکھنا، اس وعدے پر پکا رکھنا، پکا رہنا. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا بھی ہم نے مانا بھی، ہم نے سنا بھی ہم نے مانا بھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سے ڈرتے رہو، میں اللہ، میری نظر تمہارے دل پر ہے کہ تمہارے دل میں علی ہے یا کوئی اور ہے. کیا یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، رسول نے ہم سے بیعت لی تھی کہ بینگن کو ماننا، سیب کو ماننا، کنوں کو ماننا. ایک ہی آیت ہے خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو. اگر یہی ہے تو میں آج لاہور میں رہتا ہوں اور ساری مساجد کے جتنے مولوی صاحبان ہیں، میں اپنے جو یہاں کے منتظمین ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، اور جو گورنمنٹ کے ملازم ان کو بھی کہتا ہوں، پولیس والوں کو بھی کہتا ہوں کہ جتنے ملا ہیں مسجد سب کو لے کر آؤ، ایک ہی مسجد میں رہیں گے اور رات کو ذکر کریں اللہ کی نعمتوں کا. کیونکہ اللہ کی نعمتیں کھانے پینے کی چیزیں نا، تو سارے رات ذکر کرتے ہیں. یا سیب، یا سیب، یا کیلا، یا کیلا، یا کنو، یا کنو، یا دال، یا دال. ارے لاہور کی عورتیں سب سے پہلے جوتے لگائیں گی. یہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ ٹینڈے کہاں سے آ گئے؟ یہ بینگن کہاں سے آ گئے؟ ارے اللہ نے ان نعمتوں کے لیے نہیں کہا، اس نعمت کے لیے کہا تھا جو غدیر میں رسول نے بیان کیا تھا. ساری رات تسبیح پڑھو، یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو، نعرہ حیدری. ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. یہی سبب ہے کہ رسول نے فرمایا ذکر علی عبادہ فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. علی کا ذکر کرو، کیونکہ علی کا ذکر عبادت ہے. اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر عبادت ہے. پتہ چلا جب یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس میں اللہ بھی آ جاتا ہے، رسول بھی آ جاتا ہے. نعرہ حیدری، یہ ہے وہ ذکر، یہ ہے وہ ذکر. دیکھیں میرے تمام مسلمان بھائیوں، یہ الفاظ ہیں بڑی کتاب فرائض الصمتین کی، میں نام کسی کا نہیں لیتا. ایک صحابی رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ ہم جب بھی آتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ علی سے محبت کرو، علی سے محبت میں فائدہ کیا ہے؟
اب سارے بات کر تو میں 5-6 جملے مجھے پڑھنا چاہیے دوستو. یا رسول اللہ آپ جب بھی آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ علی سے محبت کرو. علی سے محبت میں فائدہ کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا یا رسالت کے تیور بدلے. اور آپ نے فرمایا کیا کہا یا رسول اللہ معاف کرنا. ہم جب بھی آتے ہیں آپ کہتے ہیں علی کا ذکر کرو. علی کے ذکر میں فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ اللہ من حب علین، اللہ من حب علین، اللہ من حب علین یحبنی. یاد رکھ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جو مجھ سے من حبنی رضی اللہ عنہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا راز اس پر ہے. ومن رضی اللہ کافا بالجنہ، اور اللہ کی رضا جنت کے لیے کافی ہے. رسول نے فرمایا سنو گے کالی سے محبت رکھنے میں فائدہ کیا ہے؟ صحابی آستغفر اللہ یا رسول اللہ بتاؤ. آپ نے اللہ من حب علین یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ واستجاب لہ دعاہ. جو بھی میرے علی سے محبت کرے گا اللہ اس کی نماز کو قبول کرے گا، اللہ اس کے روزے کو قبول کرے گا، اللہ اس کے دعاؤں کو قبول کرے گا. پتا چلا اگر علی سے محبت نہیں تو تمہاری نماز قبول نہیں. بھائی کٹھے ہو کے نالنا آیا. رسول نے پھر کہا ابھی بتاؤں کالی سے محبت میں فائدہ کیا؟ اب میں اللہ من حب علین حون اللہ لہو علیہ سکرات الموت. دیکھ جو میرے علی سے محبت کرے گا اللہ اس کو سکرات کے موت سے بچائے گا. جو میرے علی سے محبت کرے گا اللہ اس کو سکرات کے موت سے بچائے گا. وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اور اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا. آواز ہے ابھی بتاؤں توجہ ابھی بتاؤں. ہاں سے بتا کہ علی سے محبت کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ من حب علین جاء یوم القیامہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر. اے صحابی جو میرے علی سے محبت کرے گا وہ قیامت میں ایسے آئے گا جیسے چودھویں کا چاند. زبان سے تو بات کر میں قرآن کی طرف لوں. کیا مزہ نہیں آتا؟ اللہ من حب علین جاء یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر. جو بھی میرے علی سے محبت کرے گا وہ قیامت میں ایسے آئے گا جیسے چودھویں کا چاند. نہیں 2 منٹ کے لیے خاموش جاتا ہوں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. پہلے تو رسول کی حدیث ہے یا علی انت قائد الغر المحجلین. یا علی آپ ان کا امام ہیں جن کے چہرے سفید ہیں، روشن ہیں. یہ بھی مسلمانوں کے یعنی جن کے چہرے روشن ہوں گے قیامت میں ان کا امام علی. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہیں سورت آل عمران کی. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. قیامت میں 2 قسم کے لوگ ہوں گے. پہلا گروہ وہ ہوگا جن کے چہرے روشن ہوں گے، دوسرے وہ ہوں گے جن کا منہ کالا ہوگا. زبان سے بات کرو میرے دوستوں، میں بیان کروں. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. قیامت کے دن 2 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک جن کے چہرے روشن، دوسرے وہ جو منہ کالے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. اللہ نے فرمایا جن کے منہ کالے ہوں گے ایک دوسرے کے پاس آئے گا. بھائی آپ کا منہ کالا ہے، وہ کہے گا تمہارا بھی تو ہے. زبان سے تو بات کر بزرگوں تو میں بات کروں، جو قرآن ہے. بھائی تمہارا منہ کالا ہے، بھائی تمہارا منہ کالا ہے. وہ کہے گا بھائی تمہارا بھی تو ہے، آئینے میں تو دیکھ. بس قدرت کو سجا لے ہمارے منہ کالے کیوں. آواز آئے گی اکفرتم بعد ایمانکم.
میں نے تمہارے مکالے اس لیے کیے ہیں تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے پتا چلا جو مبارکیں دے کر پھر گیا قیامت میں اس کا مکالا ہوگا ارے جب مرشد کا یہ حال ہے تو مریدوں کا کیا حال ہوگا نعرہ حیدری دیکھو صاحب ابھی بتاؤں علی سے محبت میں کیا فائدہ ہاں ایسا بتائیں عجیب جملہ ہے میرے رسول کا الا من حب علیا مر علی الصراط کل برق الخاطف اے صاحب میرے علی سے جو محبت کرے گا وہ پرسرات سے ایسے پار ہو جائے گا جس طرح بجلی کی چمک ہوتی وہ پرسرات سے ایسے پار ہوگا جس طرح بجلی کی چمک ہوتی ہے اب میرے رسول کو جلال آیا میں رسول کو چلا رہا کہا ابھی بتاؤں کہ میرے بھائی علی سے محبت رکھنے میں فائدہ کیا ہاں سب بتا آپ نے الا من حب علیا لا ینشر لہو دیوان جو بھی میرے بھائی علی سے محبت کرے گا اللہ قیامت میں ان کے اعمال نامے کو نہیں کھولے گا ہم سے بات کرو تو میں آگے چلوں دوستوں اس سے بڑھ کر فائدہ کون ہے ایمان سے بتائیں اگر اللہ نے ہماری مووی چلا دی اللہ نے ہمارے گناہوں کی مووی چلا دی اس وقت موت بھی نہیں آئے گی پھر تو شرم میں ڈوب کر مر جائیں گے لیکن موت بھی نہیں آئے گی اگر سی مووی سے بچنا ہے تو پھر رات دن علی علی کرنا پڑے گی اللہ من حب علیا لا ینشر لہو دیوان ولا ینصب لہو میزان وقیل لہو ادخل الجنت بغیر حساب اللہ قیامت کے دن نہ ان کے اعمال نامے کو کھولے گا اور نہ میزان کو نصب کرے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ بغیر حساب جنت میں چلے جاؤ پتہ چلا میرے دوستو یہ ہے اور اللہ نے بھی کہا کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا دیکھیں میرے دوستو ارے میں تو زمین پہ ذکر کر رہا ہوں اللہ نے کہا عبدالحکیم تو زمین پہ ذکر کر میں ملائکہ میں حسین کا ذکر کروں گا ایک کا ذکر 14 کا ذکر ہے میرے دوستو ایک کی فضیلت 14 کی فضیلت ہے سلام ہو آج 11 ہے 11 محرم ہے سلام ہو علی کی بیٹیوں پر جن کے بالوں پر چادریں نہیں ہاں میرے دوست آج 11 محرم ہے نا ہاں سلام ہو علی کی بیٹیوں کو بالوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں ہیں اور سلام ہو ان بازوں پر جن بازوں میں رسیاں باندھی گئی ہیں اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخساروں پر جن رخساروں پر شمر نے تماشے مارے تھے ہاں میرے دوستو میرے بزرگ آج 11 ہے آج 11 ہے 11 محرم کو یہ اہل بیت کا قافلہ کربلا کے میدان سے لایا گیا سب سے پہلے جناب رباب آئی ہے حسین کے لاش پر اور 7 مرتبہ طواف کیا جناب سید سجاد نے کہا اماں کیا میرے بابا کا طواف کر رہی ہو کہا بیٹا طواف نہیں کرے دیکھ رہی ہوں کہ حسین کی کوئی جسم کی جگہ تیر سے خالی کوئی زخم سے خالی ہو تو میں بوسہ دے دوں بیٹا کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں حسین کے جسم پر تیر لگا ہو زخم لگا ہوا ہو میرے دوست اب جناب رباب نے کہا حسین مدینہ ہوتا تو کفن لے کر آتی حسین میرے بال میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو میں ہاتھوں کا سایہ کرتی بالوں کا سایہ کرتی حسین نہ میں تمہیں غسل دے سکتی ہوں نہ کفن دے سکتی ہوں لیکن حسین ایک وعدہ کرتی ہوں میں سید زادی نہیں میں زینب کی کنیز ہوں لیکن ایک وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی
نہ ساری زندگی سائے میں بیٹھوں گی، نہ ساری زندگی سائے میں بیٹھوں گی۔ ہاں میں دوست اس کے بعد جناب رباب آئی، جناب اصغر کی قبر پر۔ اصغر کی قبر اس نے وہاں بنائی تھی، ایک طرف تھی اکبر کی لاش، دوسرے طرف تھے قاسم کی لاش کے ٹکڑے۔ حسین نے ایک ہاتھ اکبر کا اٹھا کر، جناب رباب نے ایک ہاتھ اکبر کا اٹھا کر اصغر کی قبر پر رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کا اٹھا کر اصغر کی قبر پر رکھا، اور آہستہ آہستہ کہا قاسم بیٹے، اکبر بیٹے، چھوٹے بھیا کا خیال رکھنا، چھوٹا ہے، جنگل ہے، کہیں ڈر نہ جائے، میرے بیٹے کا خیال رکھنا، اپنے بھائی کا خیال رکھنا۔ اور کہا اصغر بیٹے، اصغر بیٹے میرا سلام ہو، جا رہی ہوں شام، جا رہی ہوں شام۔ ہاں میرے دوستو، کردار تو کربلا میں ہر کردار بے مثال ہے، لیکن اس بی بی کا بھی وہ مثال ہے جو مجھے تاریخ میں نہیں ملتا۔ کربلا سے لے کر شام، شام سے لے کر مدینہ، ساری زندگی جب تک زندہ رہی، نہ ٹھنڈا پانی پیا، نہ سائے میں بیٹھی، نہ ٹھنڈا پانی پیا، نہ سائے میں بیٹھی۔ جناب سجاد فرماتے ہیں کہ جب آدھی رات گزرتی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ اماں رباب اٹھتی ہے اور ہاتھوں سے کوئی چیز ڈھونڈتی ہے۔ میں پوچھتا تھا امی جان اس وقت کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ رو کر کہتی تھی بیٹا اصغر کے دودھ کا وقت یاد آ گیا ہے۔ میں دیکھتی ہوں اصغر نہیں آیا۔ ہاں میرے دوستو، کربلا کے واقعے کے بعد جب اہل بیت کو رہائی ملی، اہل بیت کو رہائی ملی تو یہی بی بی آئی سب سے پہلے سکینہ کی قبر پر، اور ہمارے ایمان لکھا کہ بی بی رباب سکینہ کی قبر سے اس طرح لپٹ گئی جس طرح ماں بچے کو رات کو دلاتی ہے، یعنی گود میں لیا قبر کو، گود میں لیا قبر کو، اور کہا سکینہ، ایک عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، کہا سکینہ شاید میرا سیدوں سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ سکینہ، سکینہ عورت کا رشتہ اگر غیر شہزادی ہو تو رشتہ تب چلتا ہے جب اس کی اولاد ہو۔ میں 2 پھول لے کر آئی تھی، ایک پھول کو قبر میں کربلا میں دفن کیا، دوسری تم یہاں تم دفن ہوئی ہو۔ اب میرا کوئی اولاد نہیں، شاید میرا سیدوں سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ کہنا تھا یا صاحب یا آزادی زینب اٹھی اور گلے لگا کر کہا بھابھی جان تم یہاں بھی ہمارے رشتے دار ہو، آخرت میں بھی رشتے دار۔ اور سکینہ کو کہا سکینہ جا رہی ہوں مدینے، کوئی پیغام ہو تو دو۔ امی جان سغرا کو لاکھوں سلام کرنا اور کہنا اچھا ہوا کہ کربلا میں نہ آئی، ورنہ تم آنکھوں سے دیکھتی اکبر کو برچھی کس طرح لگی، اصغر کو تیر کیسے لگا۔ ہاں میرے دوستو، ہاں میرے دوستو، جناب زینب آئی، جناب زینب آئی، اماں اماں جا رہی ہوں، اماں جا رہی ہوں، جا رہی ہوں مدینے کربلا جا رہی ہوں، کوئی پیغام ہو تو دو۔ کہا پھپھی اماں یہ جو شام کی عورتیں ہیں نا ان کو کہا کے جانا کہ جب میری قبر پر آئیں تو پانی لے کر، جب یہ شام کی عورتیں میری قبر پر آئیں تو پانی لے کر، میں آج بھی پیاسی ہوں، میں آج بھی پیاسی، میں آج بھی پیاسی ہوں، ان کو کہنا کہ پانی لے کر آئے۔ سید سجاد آئے، سید سبین جا رہا ہوں کربلا، کوئی پیغام ہو تو دو۔ آواز چچا بابا کے بھائی، بابا کے لیے کوئی پیغام نہیں، بھائی جان جب جائیں تو سب سے پہلے چچا عباس کے قبر پر جانا، اور چچا عباس کو کہنا سکینہ سلام کہتی تھی اور کہتی تھی چچا اگر آپ کو اجازت نہ دلواتی تو میری پھوپھیوں کی چادریں کسی چھینی جاتی، ہاں آج میری قبر شام میں کیوں ہوتی۔ ہاں میرے دوستو، کربلا سے پھر یہ آئی بی بی مدینے میں 3 برس زندہ رہی، لیکن نہ ٹھنڈا پانی پیا، نہ ٹھنڈا پانی پیا، نہ سائے میں بیٹھی۔ ایک مرتبہ پھوپھی نے مجبور کیا سید سجاد بیٹا جاؤ آج اپنی امی کو اندر لے کر آؤ، ٹھنڈا پانی بھی پیے، سائے میں بیٹھے۔ سید سجاد آیا، اماں مجھے پھوپھی نے مجبور کیا ہے، سائے میں چلو۔ جناب میرے باپ نے سر کو اوپر اٹھایا اور کہا بیٹا ایسے مت کہو، میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں میرے مولا کی لاش دھوپ میں پڑی ہے، میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، مجھے ایسے نہ کہو۔ مجھے کہا نہیں، پھوپھی نے مجبور کیا ہے، آپ کو چلنا پڑے گا، آپ کو چلنا پڑے گا۔ کہا بیٹا میں آپ کی بات مانتی ہوں لیکن ایک بات میری بھی مان،
جب کہا نا میری بات میری بھی بات سید سجاد نے کہا ماں وہ کون سی بات ہے؟ کہا بیٹا آپ خون رونا چھوڑ دے، آپ خون رونا چھوڑ دے، میں سائے میں چلتی ہوں۔ جیسے ہی کہا خون رونا چھوڑ دے، سید سجاد کے آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ اماں میں خون رہنا کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے ننگے سر اپنی آنکھوں سے پھوپھیوں کو بازار میں دیکھا ہے، میں نے ننگے سر اپنی پھوپھیوں کو بہنوں کو بازار میں دیکھا ہے۔ کہا آج میں عابد کی حیثیت میں نہیں، امام کی حیثیت میں کہا تھا، بس یہ کہنا تھا کہ امام کی حیثیت میں کہہ رہا ہوں۔ یہ جناب رباب نے آسمان کو دیکھا، یا اللہ آج میری عزت رکھ، یا آج میری عزت کا سوال ہے۔ ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ ساری زندگی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ سائے میں چل۔ ایک بازو میں جناب ایک بازو کو جناب زینب نے پکڑا، دوسرے بازو کو جناب ام کلثوم نے پکڑا۔ جیسے ہی بھاوج کو اٹھایا، جیسے ہی بھاوج کو اٹھایا، سید سجاد نے جو ماں کے چہرے پر نظر کی، آج پھوپھی جان میری اماں دنیا سے چلی گئی، آپ میری اماں دنیا سے چلی گئی، اماں رباب کوئی وصیت ہو تو کرو۔ آواز ہے بیٹا مجھے ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دلوانا اور میری قبر کربلا کے راہ پر بنانا، تاکہ میں ساری زندگی حسین کا انتظار کرتی رہوں۔ اللہ لعنت اللہ، اللہ خوف ظالم۔ یا اللہ آج کی مجلس نظر نیاز، یا اللہ خالو انوری نے، اس کے بیٹوں نے، بھتیجوں نے، رشتہ داروں نے جو بڑا انتظام کیا ہے، ان کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنات سعادات غیر سعادات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنات سعادات غیر سعادات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اعلی علم میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات ملے، جو مومن بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر۔ یا اللہ ہمارے پاکستان کو شاد اور آباد رکھ۔ یا اللہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں چاہے دنوی چاہے دینی، یا اللہ ان کو ہر میدان میں کامرانی اور کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے شبی بھائی کا بیٹا اور والدہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن نے فرش عذاب بچھائے ہیں ان کے دینی اور دنوی نیک مقاصد پورے کر، ان کو ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہم رہتے ہیں ان کو بڑی زندگی عطا فرما، ان کو ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھ۔ ہمارے وہ بھائی جو کس محکمے میں بھی کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھ، اور یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ ہر میدان پر ہر مقام پر مومن کی مدد کرے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد عالم عزت کا، یہ مومنین کا شہر، جذباتی مومن کا شہر لاہور۔ یا اللہ جتنے مومن رہتے ہیں یا اللہ ان کو بڑی زندگی عطا فرما، اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرما، وہ رسول کو اور آل رسول کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ یہ مذہب کے نام پر قتل و غارت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یا اللہ تمام مسلمان بھائی رسول کو اپنے نواسے کا پرسا دیں، بطول کو اپنے بیٹے کا پرسا دیں، اکبر کو اپنے بابا کا پرسا دیں، سکینہ کو اپنے بابا کا پرسا دیں، زینب کو اپنے بھائی کا پرسا دیں۔ یا اللہ ہماری آج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما، اور یہ جو حاضر مجلس یا اللہ یا جو غیر حاضر ہیں سب کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ خاص کر کے جو بانی مدارس ہیں ان کے دینی دنوی نیک مقاصد پورے کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔